پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. ہر 10 منٹ میں ایک فلسطینی بچہ شہید. القدس الشفا ہسپتالوں کا محاصرہ. اسرائیلی فوج کی فائرنگ، درجنوں شہید، 40 صحافی بھی اب تک شہید ہونے والوں میں شامل. شمالی وزیرستان میں جھڑپ، ایک دہشت گرد مارا گیا، 2 پاک فوج کے جوان عبداللہ اور محمد سہیل شہید. محکمہ داخلہ بلوچستان کی جانب سے کوئٹہ میں سیشن کورٹ، ہائی کورٹ سمیت ملحقہ علاقوں کے لیے تھریٹ الرٹ جاری، سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت. گھوسٹ نرسنگ کالجز کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر نرسنگ کونسل کے صدر جواد امین خان، نائب صدر شاہد حسین فارغ. سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی سفارش پر مخیر حضرات کی سیٹ پر جواد امین خان اور پولی کلینک کے پرنسپل کی سیٹ پر شاہد حسین نائب صدر کو موجودہ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی ہدایت پر ہٹا دیا گیا ہے. تاہم کونسل کے صدر جواد امین خان کے اسٹاف نے صدر پر عائد الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے پیر کو انہیں ہٹائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک تحریری حکم جواد امین کو براہ راست موصول نہیں ہوا ہے، جبکہ کونسل کے صدر نے مختصر مدت میں 50 خلاف قانون نجی نرسنگ اسکولوں کو شدید خطرات کے باوجود ڈی نوٹیفائیڈ کیا. حقیقت یہ ہے کہ کونسل کی کرپٹ ترین رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور اسسٹنٹ رجسٹرار یاسمین آزاد، جو قانون پر عمل درآمد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور مافیا کی ایجنٹ ہیں، ان کو نہ ہٹایا جانا وفاقی وزارت صحت کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کو ہٹائے بغیر کونسل کبھی بھی کام نہیں کر پائے گی. ان کی سرپرست گریڈ 16 کے سول ہسپتال کراچی کے سرکاری ملازم قیوم خان مروت کی نجی نرسنگ اسکولوں کی مشکوک تنظیم ہے. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج میں ایمڈیکیٹ دوبارہ ٹیسٹ، نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت تنازع اصل ماجرا کیا ہے اور آج شام کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیا ہوا. ناظرین کرام، ڈا یونیورسٹی کے تحت ایمڈیکیٹ کے دوبارہ ٹیسٹ کے لیے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کے فرنٹ مین کی شناخت رکھنے والے سہراب زمان دوبارہ ٹیسٹ کی شفافیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. ان کے گینگ کے لوگ ایڈمیشن بلاک میں متحرک اور ٹیسٹ میں حصہ لینے والے امیدواروں اور والدین نے ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ سہراب زمان کے والد سیکیورٹی انچارج ڈاکٹر رستم اور ان کے ماتحت تمام عملے کی موجودگی کو ٹیسٹ ہونے تک انہیں ہٹا کر ڈا یونیورسٹی ایڈمیشن بلاک کو رینجرز اور انٹیلیجنس اداروں کے سپرد کیا جائے اور ایل ڈی این کو فون اور مراسلوں کے ذریعے رابطہ کرتے ہوئے والدین اور امیدواروں نے متعلقہ ارباب اختیار تک ان کی آواز پہنچانے کی اپیل کی ہے. جبکہ مذکورہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ تحقیقات کی روشنی میں پرچہ آؤٹ کے ذمہ داروں کی نشاندہی ہونے کے باوجود 41,000 بچوں کے تعلیمی مستقبل سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف کسی کارروائی کا تاحال نہ ہونا ہے، جبکہ اس کے برعکس خیبر پختونخوا میں پرچہ آؤٹ کے ملزمان کو قانون کے دائرے میں لا کر سخت کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے. ناظرین کرام، سائی سرکار نے محکمہ صحت میں جو پھول کے درخت لگائے تھے، ان درختوں سے پھول کے بجائے ببول کے کانٹے
پھل اور گوند بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ سائنس سرکار کا سندھ کی نگراں حکومت میں کوئی بھی اپنا نام نہ ہونے کے باوجود سندھ میں صحت کے شعبے میں متوازی وزارت صحت اور نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کو ایک دوسرے کے سامنے لے آنا، یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا بتایا جاتا ہے، جو آج قانون کے پنجرے میں اسلام آباد میں قید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حکومت سندھ کے کمزور ترین اور ناکام سیکریٹری صحت نے تھوک کے بھاؤ سے تبادلوں اور تقرریوں کا منظم نیٹ ورک ایسا قائم کیا ہوا ہے جس سے ایک دوسرے کے سامنے آنے والے بھی شاید اصل صورتحال سے واقف نہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور اس جنگ کا اصل بینیفیشری کون ہے اور اس فائدہ اٹھانے والی شخصیت کو کون چلا رہا ہے؟ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق 21 گریڈ کے ایک سابق بیوروکریٹ جو کبھی کمشنر کراچی کے منصب پر بھی فائز رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ دیگر سابق بیوروکریٹس کا وہ ٹولہ جو نیب زدہ ہونے کے باوجود پلی بارگیننگ میں PhD کا حامل بتایا جاتا ہے، اس سارے جھگڑے کی بانو خالہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی ہیں، جنہوں نے کرپشن میں بہت سے سابقہ سیکریٹری صحت کو کم مدت میں کہیں پیچھے چھوڑ کر ذرائع کے مطابق 1 ماہ میں 126 پہیے والی فائلیں نمٹا چکے ہیں، اور دیگر کاموں کا تو نہ پوچھیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق 13 نومبر کو تبادلوں تقرریوں کے نیلامی کا وقت ختم ہونے کے باوجود ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ ایک ڈرگ انسپیکٹر کا کیس اچھے بھاؤ کے ساتھ لے آئے تو اسے بھی نوٹیفیکیشن کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ شاید سیکریٹری صحت ممکنہ عالمی جنگ کے پیش نظر صرف مال بناؤ اور مال چھپاؤ کی ایک نکاتی پالیسی پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، اور اس سارے کھیل میں پنجرے میں قید ہونے والوں کے نامزد کردہ چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم سندھ خاموش تماشائی اور نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کو آمنے سامنے کرانے والے سیکریٹری صحت حلوائی کی دکان پر سندھ کے غریب مریضوں کی فاتحہ خوانی میں مصروف نظر آتے ہیں، اور آنکھ مچولی کے اس سارے کھیل میں اب تک سب سے زیادہ فائدے میں سیکریٹری صحت ہی نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی رپورٹ کے آخری حصے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج 14 نومبر منگل کو 4:30 بجے ہونے والے اجلاس اور نگراں وزیر اعلیٰ کی حمایت میں بلاول زرداری کا کھل کر میدان میں آ جانے کی تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ تفصیل کے مطابق 4:30 بجے ان طبی تنظیموں اور ڈاکٹروں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مدعو کیا گیا تھا جنہوں نے گزشتہ روز کراچی پریس کلب میں اپنی ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں سرکاری ہسپتالوں میں خریدی جانے والی روبوٹک سرجری سسٹم کی مخالفت کی تھی، لیکن اسی دوران مقتدر حلقوں کی فوری مداخلت کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والا طبی تنظیموں اور ڈاکٹروں کا اجلاس سرکاری ڈاکٹروں کے معمول کے اجلاس میں تبدیل ہو گیا۔ مذکورہ اجلاس میں وزیر صحت کے بجائے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی شریک تھے۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور اجلاس میں پیما سمیت ان ڈاکٹروں کی نمائندگی بھی نہیں تھی جنہیں JPMC کے خلاف قانون ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر شاہد رسول 13 نومبر کو بار بار فون کر کے 4:30 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس آنے کی انہیں دعوت دے رہے تھے۔
اس کے باوجود وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پی ایم اے سندھ کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر زمان بلوچ نے ڈاکٹر کیسر والا پریس کانفرنس کا پی ایم اے کا اصولی موقف دہرا کر وزیر اعلیٰ سمیت پروفیسر شاہد رسول کے موڈ کو خراب کر کے رکھ دیا، اور یہ بھی کہا کہ جدید مشینوں کی آڑ میں مارکیٹ سے کئی گنا زائد قیمت پر خریدی جانے والی ان مشینوں کو خریدنے پر جو کرپشن کے حوالے سے صورتحال سامنے آئی ہے، نگراں حکومت اس کی شفاف تحقیقات کرائے، کیونکہ یہ سندھ کے غریب مریضوں کے ساتھ ہونے والی سراسر زیادتی اور ان کے حق پر ڈاکہ ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ایک بار پھر بریکنگ نیوز کے دوڑ میں آپ کا اپنا لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN وکٹری سٹینڈ پر نمبر 1 پر آ گیا۔ یہ کامیابی اللہ کریم کی مہربانی، آپ کے تعاون اور ہماری تحقیقاتی ٹیموں کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کو رواں ہفتے میں نگراں وزیر اعلیٰ کے بارے میں بار بار بتا رہے تھے کہ سندھ کے نگران اعلیٰ کا نگران اعلیٰ کوئی اور ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، دھڑ کا باہر آنا باقی ہے۔ بالآخر LDN کی خبر درست ثابت ہوئی، اور آج سربار کرم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میرے پیارے بلاول زرداری کو نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے مابین تنازع میں کھل کر میدان میں آنا پڑ گیا۔ میرے پیارے بلاول زرداری نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جیسا نگراں وزیر اعلیٰ آپ کو پورے ملک میں نہیں ملے گا۔ بلاول نے وزراء اور بیوروکریٹس کو وارننگ دی کہ وہ غیر جانبدار رہیں، کسی ایک جماعت کی حمایت نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ کو کسی وزیر سے شکایت ہے تو وہ اسے اٹھا کر باہر پھینکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے کر کی جا رہی ہے۔ نگراں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت کے فیصلوں پر عمل کی پابند ہے۔ غیر منتخب لوگ آ کر میرے مینڈیٹ پر سوال نہ کریں، ان کے فیصلوں سے غریبوں کے علاج کو نقصان پہنچے گا تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ چند مہینے کی بات ہے، اگر کوئی وزیر یا بیوروکریٹ غلط کام کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں بھول جائیں گے۔ ناظرین، یہ سب کچھ آج مقتدر حلقوں کی سندھ میں مداخلت کے بعد میرے پیارے بلاول زرداری کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر غیر سیاسی، غیر جانبدار نگراں وزیر اعلیٰ نہیں، بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے باقاعدہ کارکن اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی صورت میں اس کی بی ٹیم کے طور پر سندھ میں در پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس کا اظہار ہم کل بھی اپنی اسی نشست میں کر چکے ہیں۔ پھر یہ کہ میرے پیارے بلاول نے نگراں وزیر اعلیٰ کو جو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر انہیں کسی وزیر سے شکایت ہے تو وہ اسے باہر اٹھا کر پھینک دیں، تو یہاں میں اپنے پیارے بلاول کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ نے ان کے مشورے سے پہلے ہی ان کی سائیں سرکار کی پالیسی کے مطابق کابینہ میں ڈاکٹر عالیہ امام کو بطور مشیر
खामोश बतौर मुशीर खामोशी से काबीना में शामिल कर रखा है। लेकिन मेरे प्यारे बिलावल, आप वज़ीर आला सिंध को जो मशवरा दे रहे हैं उस पर अमल करना तो दूर की बात है, कहीं इस चक्कर में बेमिसाल वज़ीर आला कहीं खुद ही आउट ना हो जाए, क्योंकि सिंध का निगरां वज़ीर सेहत का दामन और हाथ वज़ारत सेहत का हलफ उठाने से अब तक अक़रबा परवरी, रिश्वत खोरी, पसंद और नापसंद, जमा और तफरीक और एक तबके की नुमाइंदगी के हवाले से न सिर्फ साफ सुथरा बताया जा रहा है, बल्कि उनका शुमार उन बैनुल अक़वामी मसीहाओं में होता है जिनकी कारकर्दगी से आलमी बिरादरी में वतन अजीज पाकिस्तान का नाम और सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद होता है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो प्यारे बिलावल की जानिब से की गई बातों पर सैर हासिल तबसरा, NIC VD और पीर असद के मामले पर भी रिपोर्ट से आपको आगाह करूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।